السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم طلوع اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے ماں مارے جہاں تو ہے۔ کہتے ہیں ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا۔ ہنا بندی کسے کہتے ہیں؟ مہندی لگانا، اور مہندی سے کیا ہوتا ہے؟ لال رنگ آ جاتا ہے۔ اکثر مہندی جب آپ نے دیکھا ہو کسی نے سفید بالوں پہ لگائی تو لال رنگ آ گیا۔ بنیادی طور پہ یہ جو ہنا بندی یہاں سے مراد ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، اسے نئی جوانی دینا، ایک جوبن دینا، ایک رانائی دینا۔ ہنا بندے عروس لالا، یہ ہنا بندی کس کی ہو رہی ہے؟ عروس لالا۔ لالا ایک لال رنگ کا پھول ہوتا ہے اور عروس لباس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کی جو ہنا بندی کر رہے ہیں، اسے جو لال رنگ دے رہا ہے، یعنی اسے جو تازگی دے رہا ہے، رانائی دے رہا ہے، جوانی دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، لالا دل کو کہتے ہیں۔ دل آپ کو پتہ ہے نا لال رنگ کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر کے۔ جو خون جگر ہے یعنی جو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خدا ہے، اور اسی کے نتیجہ جو ہے، جو محبت ہے امت کی، کہتے ہیں اسی سے تو تمہارا دل ہے، اسی سے تو وہی رانائی آئے گی، وہ جوانی آئے گی، وہ خوبصورتی آئے گی جو ہنا بندی سے آتی ہے۔ اور ہنا بندی کیا ہے؟ مہندی لگانا اور لال رنگ کا کر دینا۔ تیری نسبت براہیمی ہے ماں مارے جہاں تو ہے۔ کہتے ہیں تیری نسبت براہیمی ہے، یعنی تمہاری نسبت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے کعبے کو بنایا تھا۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ ملت ابراہیمیہ ہے۔ تو کہتے ہیں تمہاری تو نسبت ان سے اتنی اونچی نسبت ہے، ماں مارے جہاں تو ہے۔ اگر انہوں نے خدا کا گھر بنایا تھا، اب تو نے پورے جہاں کو بنانا ہے، پھر سے توحید کا اور اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مزمل کا گویا امتحان تو ہے۔ کہہ رہے تیری فطرت امی ہے، تمہاری جو فطرت ہے مومن، امی ہے، امانت دار ہے ممکنات زندگی کی، یعنی ممکنات زندگی کے کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنی زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں تیری فطرت وہ امانت رکھتی ہے اپنے سینے، جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے۔ جوہر مزمر، جوہر کہتے ہیں موتی کو، اور مزمر چھپا ہوا، یعنی جو چھپے ہوئے خزانے، جو چھپی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے۔ کہتے ہیں تم ان کا امتحان ہو کہ تم کیا کیا لے کے آ سکتے ہو، کیا کیا کر سکتے ہو، کیا کیا ممکنات کر سکتے ہو۔ یہ نقطہ سرگزشت ملت بیدا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ کہتے ہیں یہ نقطہ سرگزشت ملت، کہتے ہیں یہ بات جو ہے، یہ جو نقطہ ہے سرگزشت ملت، یعنی ملت کی کہانی، یعنی جو اسلام کی کہانی میں، اسلام کی تاریخ میں ملت بیدا سے ہے پیدا۔ اچھا، اب یہ جو نقطہ پیدا ہو رہا ہے، ملت بیدا کسے کہتے ہیں؟ چمکتی ہوئی ملت، یعنی نور والی امت، یعنی مسلمان قوم۔ کہتے ہیں یہ نقطہ سرگزشت ملت بیدا سے ہے پیدا۔ یہ نقطہ جو ہے اس چمکتی ہوئی امت کی کہانی سے، اس کی تاریخ سے ایک پیدا ہوتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ایشیا کی سرزمین ہے، اس کی جو اقوام ہے، ان کی جو پوری قوم ہے، ان کا پاسباں تو ہے۔ اور کیونکہ زیادہ تر مسلم ممالک ایشیا کے اندر ہے، تو کہتے ہیں تم ان کے پاسباں ہو، اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، سچائی بولنے کا، عدالت کا یعنی انصاف کا، شجاعت کا اور دلیری کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کہتے ہیں کہ تجھ سے امامت کا کام دیا جائے گا، تو امامت کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں: صداقت، انصاف اور دلیری۔ شکریہ۔